جسے دیکھا جا سکتا ہے موجود ہے، اور ہر وہ چیز جس پر تجربہ کیا جا سکتا ہے موجود ہے۔ جس پر تجربہ نہیں ہو سکتا، خدا پہ تو تجربہ نہیں ہو سکتا، خدا آپ کے تجربے کی لیب میں نہیں آ سکتا، پس خدا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، خود یہی بات آپ کی تجربہ گاہ میں آ سکتی ہے۔ خود یہی بات ایک عقلی بات ہے، حسی بات نہیں ہے۔ آپ ہر وہ چیز جو لیب میں آ سکتی ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں لیب میں آ گئی۔ جو آپ کی لیب میں نہیں آئی وہ وجود رکھتی ہیں یا وجود نہیں رکھتی ہیں، آپ نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں نہ ہی آپ اس کو نفی کر سکتے ہیں۔ خود ایک عقلی کلیہ استعمال کر رہے ہیں، عقلی استدلال اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کی جب باری آتی ہے تو آپ سے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ غیر علمی ہے، اس لیے کہ یہ تجربے کی زد میں نہیں آتا۔ اس دنیا میں جو معتبر ہے وہ آبزرویشن ہے اور ایکسپریمنٹ ہے۔ اگر آبزرویشن ممکن نہیں ہے اور تجربہ ممکن نہیں ہے، وہ چیز وجود نہیں رکھتی۔ دوسرا سوال، تجربہ معتبر، اس دنیا میں تجربے سے بڑھ کر تو کوئی معتبر نہ ہوا۔ تمام مادی کنسپشن بیس ہوا کس پر؟ تجربے پر۔ تجربہ معتبر، ہم بھی کہتے ہیں تجربہ بہت معتبر ہے، وہ جو کہے اسے ہمیں ماننا پڑے گا، یقیناً اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، تجربہ معتبر ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجربہ کیوں معتبر ہے؟ تجربے کے اعتبار پر، اب اس کو اس سے زیادہ آسان کرنا مجھے مشکل ہو رہا ہے کہ تجربے کے اعتبار پر یعنی معتبر ہونے پر خود تجربہ دلیل ہو سکتی ہے؟ تجربے کے اعتبار پر خود تجربہ دلیل نہیں ہو سکتی، ٹھیک؟ اس کو ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا دور، ٹھیک؟ آپ مجھے ثابت کریں، میں آپ کو ثابت کروں، ہم دونوں ثابت نہ ہوئے نا، ٹھیک؟ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں وہ کیا ہے، مقام ابراہیم اس کے سامنے ہے۔ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے ہے۔ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے خانہ کعبہ کہاں ہے، تجربہ معتبر مان لیا، لیکن یہ تجربہ جس کے معتبر ہونے کی بنا پر آپ جو تجربے کی زد میں نہیں آ رہا اس سب چیز کا انکار کر رہے ہیں۔ خود تجربہ تجربے کی زد میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ خود تجربے کو اگر آپ کہیں تجربے کو اعتبار تجربے نے دیا، یہ دور یا تسلسل لازم آتا ہے۔ دور کا مراد ہے کہ اس تجربے کو اس تجربے میں اعتبار دیا، اس نے اس کو اعتبار دیا، یا کہتے چلے جائیں سلسلہ اس تجربے کو اس تجربے نے ثابت کیا، اس کو اس نے ثابت کیا، کوئی اینڈ آپ کو نہیں ملے گی۔ تجربہ معتبر ہے لیکن دلیل عقل سے، انسان کی عقل 4-5 تجربات کے بعد یہ فیصلہ کر سکتی ہے، فلسفہ یہ حکم دے سکتی ہے کہ تجربہ معتبر ہے۔ جو تجربہ خود حکم عقل کی وجہ سے معتبر ہے، اس تجربے کا روپ دکھا کر ہمیں تمام احکام عقلی سے روکا جا رہا ہے۔ بس تجربے صرف اور صرف تجربے سے ثابت اگر ہوتا ہے، خدا ان تمام آثار سے جو اس دنیا میں ہے اس سے ثابت نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سائنٹسٹ کے لیب میں نہیں آ سکا۔ وہ خدا جس کے بارے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عمیت عین لا تراک، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ خدا جو ہر جگہ موجود ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وجود نہیں ہے اس خدا کا انکار۔ اور الہی جہان بینی، الہی کنسپشن اور مادی کنسپشن میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ انہوں نے صرف مادی وجود جو کہ وجودات میں انتہائی ضعیف موجود ہے،
وجودات کے مراتب میں جو سب سے پسترین مرتبہ وجود ہے وہ مادی وجود ہے، اس کا صرف اقرار کیا، اور جو قوی ترین مرتبہ وجود ہے یعنی اللہ، اس کا انکار کیا۔ اس ترقی اور اس رو میں بہ کر حتیٰ انسان نے اپنا انکار کر دیا۔ نفس مادی ہے، مادی ہے، نفس مادی نہیں ہے اور روح مادی نہیں ہے۔ انسان کی تمام انسانیت اسی روح سے ہے، اور اس اصالت المادہ کے چکر میں انسان اپنے آپ کا انکار کرنے پر مجبور ہو گیا کہ انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ گوشت اور پوست اور یہ حیوانات، اور اگر حیوانات میں سے ایک حیوان ہو، یہ نفس ناطقہ نہ ہو، یہ روح نہ ہو جو من امر اور ربی ہے، تو انسان سب سے کم ترین مخلوق بن جاتا ہے۔ اور ہم بھی شرمندہ خود انہی کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ سنسار کا حکم اسلامی آئیڈیالوجی میں ایک حکم سنسار کا ہے۔ ابھی ایک اسلامی ملک کے پریزیڈنٹ امریکہ میں تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ملک میں سنسار کا حکم آیا، اور کافی وہ CNN کی کوئی اینکر تھی، کافی پریشر رکھا اس نے کہ آپ کے ملک میں سنسار کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ بھی اس کو کافی ڈیفینڈ کرتے رہے کہ نہیں، ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ سنسار کسے کہتے ہیں؟ اگر فاحشہ یا کوئی فحاشی کرنے والا مرد اپنی تمام شرائط کے ساتھ اگر وہ فعل انجام دیتا ہے تو اسے سنسار کیا جاتا ہے۔ سنسار کرنا غلط ہے، غیر انسانی فعل ہے۔ پروپیگنڈا یہی ہے نا۔ اور ہم مسلمان بھی انتہائی شرمندہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں کوئی ایک دو سنسار ہو جائیں۔ یہ حکم جب ہم اس سے ہٹ گئے، ہم کیا پوری دنیا اس سے ہٹ گئی، یہ انسان کو قدر و منزلت دینے والے مادی حضرات آج اس دنیا میں 40 ملین افراد اپنی موت کے انتظار میں صف بستہ کھڑے ہیں۔ کون؟ HIV۔ 40 ملین افراد، ایک سنسار کا حکم اگر اجرا ہو جاتا، یہ 40 ملین افراد کو زندگی ملتی۔ 40 ملین مر رہے ہیں، اس پہ کسی کی نگاہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اگر سنسار ہو جاتا ہے تو پوری انسانیت پر ظلم ہو جاتا ہے۔ 20 ملین HIV آرفنز کی تعداد آج دنیا میں موجود ہے۔ وہ بچے جو یتیم ہو گئے ہیں اس مرض کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے، کہاں سے پھیلا؟ آیا اس کا پھیلاؤ غیر انسانی نہیں ہے؟ اگر اس کا پھیلاؤ غیر اخلاقی نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی بات نہیں آتی ہے، بلکہ بہت احترام سے اور آپ سے لڑا بھی جاتا ہے کہ ان لوگوں کو احترام دینا چاہیے، یہ بھی آپ کی طرح کہ انسان ہیں اور ان سے کوئی غلطی حتیٰ نہیں ہوئی، یہ تو ایک وائرس تھا جو ان کے بدن میں گھس گیا، اس کا کیا قصور؟ اگر اسلام اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اسلامی کنسپشن، الہی کنسپشن ہمارے ذہنوں میں روشن رہے، اسے خواب غفلت کے انجیکشن نہ دیے جائیں۔ اور یہ انجیکشن ہماری ہر شخص کی جیب میں موجود ہے، ہمارے آگے پیچھے موجود ہے، ہمارے اطراف میں موجود ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جس کا نام ہے ٹیکنالوجی۔ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیجئے، بھرپور استعمال کیجئے اپنے تکامل کے لیے، نہ کسی اور کے جیبوں کو بھرنے کے لیے، اپنے اطراف کے تکامل کے لیے نہیں بلکہ اپنے تکامل کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کیجئے۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا کنسپشن کلیئر ہو، آپ کو راستہ اپنا معلوم ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد ہیں۔ ہمارا وعدہ ہے آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لیں گے، تھوڑا سا میں کچھ ابحاث کو سکپ کرتا ہوں۔
اسلام اور جدید ترقی کے ذریعے اسلامی کنسپشن کے حقانیت پر جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، ان میں سے کچھ چیزوں کو سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم خدا کے ثبوت پر، اس بات پر، وجود پر بہت سے دلائل دیتے چلے آئے ہیں اور دیتے رہے ہیں. اس کے مقابل منکرین اور ملحدین کے پاس بھی بہت سی چیزیں تھیں جس کے ذریعے وہ استدلال کرتے چلے آئے. اس میں سے ایک میکینیکل یونیورس، میکینیکل ورڈ کی ایک اصطلاح ہے کہ یہ دنیا ایک بڑے مشین کی طرح ہے اور خودکار اور آٹومیٹک ہے اور یہ حرکت کر رہی ہے، اور سب چیزوں کا راز مادے کے سینے میں موجود ہے. ہم ان رازوں کو کشف کرتے چلے جائیں گے جیسے جیسے راز کھلتے چلے جائیں گے. یہ خدا جو کہ راز معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا. بارش کہاں کون برساتا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم کہتے تھے خدا. زلزلہ کیسے آتا ہے پتہ نہیں تھا، ہم کہتے تھے خدا. سیلاب کہاں سے آتا ہے پتہ نہیں تھا، ہم کہتے تھے خدا. خدا ناراض ہو گیا، خدا کو غضب آ گیا، خدا خدا. لیکن جیسے جیسے پتہ چلا کہ بارش کیسے ہوتی ہے، خدا وہاں سے بھی حذف ہو گیا. زلزلہ کیسے آتا ہے، خدا وہاں سے بھی حذف ہو گیا. سیلاب کیسے آتا ہے، خدا وہاں سے بھی حذف ہو گیا. یہ خدا آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، ہر چیز سے ختم ہو جائے گا. یہ دنیا در اصل ایک بہت بڑے مشین کی طرح ہے جو خود سے حرکت کر رہی ہے. اس کے حرکت کے راز مادے کے سینے میں موجود ہیں. بس بات اتنی سی ہے کہ راز کشف ہوتے چلے جائیں، اور راز کشف ہوتے چلے گئے. بہت سی چیزیں آگے بڑھتی چلی گئی، اور آج فزکس وہ فزکس نہیں ہے جو نیوٹن کے زمانے میں تھا. آج ٹوٹلی فزکس جدید فزکس ہے. یہ جدید فزکس، اس میں ایک تھیوری ہے کیوس کی تھیوری. اب یہ پھر آپ لوگ خود جائیے انٹرنیٹ پہ بھی تھوڑا بہت اس پہ کام کیجئے. اس تھیوری کی وجہ سے وہ جو میکینیکل یونیورس تھا اس کا سارا ختم ہو گیا. یہ جو ادعا تھا کہ ہم اگر مادے کے سینے کو چیر کر اس میں موجود سارے راز پڑھ لیں تو ہمیں کائنات کے تمام اسرار کا علم ہو جائے گا. اب انسان کی ترقی اور انسان کی آبزرویشن اور اس کے تجربات نے ثابت کیا کہ ایک چیز جس کو ہم سمجھتے تھے کہ اس کو اس جہت میں سموتھ جانا چاہیے اور تمام کیلکولیشنز بتا رہی تھی، اچانک دیکھا کہ وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ویسا نہیں رہتا، جسے آپ کیوس کہتے ہیں. یہ کیوس کی تھیوری نے ثابت کیا کہ اس جہان میں مادہ ہی سب کچھ نہیں ہے، ماورائے مادہ بھی کوئی طاقت ہے جو اس جہان کو چلا رہی ہے. اور محمد و آل محمد بلندتر سلام. کچھ فلاسفرز نے آ کے یہاں پر مشیت خدا کو رکھ دیا کہ جہاں پر کیوس ہو جاتا ہے، اچانک کوئی چیز جو کہ ہماری کیلکولیشن میں نہیں تھی وہ ہو جاتی ہے، تو کہا یہاں پر کیا ہے، مشیت خدا بندی ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں مجہول ہو وہاں خدا کو رکھ دیں. نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یا اس کائنات میں ہر چیز مشیت خداوندی کے تحت ہے. یہ نہیں کہ صرف قیاس کے پیچھے مشیت خداوندی ہے. یہ کائنات سب پوری کی پوری ڈیزائن ہوئی ہے ایک اللہ کی طرف سے اور چل رہی ہے. اس کا سارا نظام اسی اللہ کی مشیت سے ہے. یہ عالم اسباب ہے، عالم علل ہے، اور ہر چیز کا کوئی سبب ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کسی سبب میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بغیر اذن خدا کے کوئی تاثیر دکھا سکے. آگ جلانے کے لیے ہے لیکن مشیت الہی چاہیے، اذن خداوندی چاہیے. اذن خداوندی نہ ہو تو یہ آگ بھی علت نہیں ہے. ہم خدا کو فاعل مختار کہتے ہیں. اگر
علت العلل بھی فاعل مختار کے معنی میں کریں پھر مشکل ہو گئی بات. میں واپس آ جاتا ہوں اس گفتگو سے, لیکن اس کو کہہ دوں جو سمجھ سکتے ہیں. اگر علت العلل فاعل مختار کے معنی میں کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی اختلاف